اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل 23 سپتمبر 2017 کے بارے میں سوشل میڈیا پر عجیب و غریب مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں۔ مثلا 23 سپتمبر 2017 کو ہماری زمین پر ایلین کا حملہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ 23 سپتمبر کو سمندر میں خوفناک بھونچال آئے گا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ آسمان پر کچھ عجیب و غریب منظر رونما ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے ان مفروضات پر مبنی ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے، تو ناظرین ملاحظہ کریں یہ رپورٹ۔ پوری دنیا میں، خاص طور پر یورپ میں 23 سپتمبر کو ایلین کے ایک بڑے حملے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آسمان پر کچھ عجیب و غریب منظر دکھائی دیں گے اور سمندر میں خوفناک بھونچال آئے گا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم پوری تاریخ کے ماہ و سال کا جائزہ لیں تو اس میں ماہ سپتمبر دلچسپ نظر آئے گا۔ مسلمان جب علم و حکمت کی بلندیوں پر تھے تب یورپ گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہری گندگی کے علاوہ ان کے ذہنوں میں تہمات کی بھرمار تھی۔ آج کا یورپ جانوروں سے بہت پیار کرتا نظر آتا ہے، جبکہ 16ویں صدی میں یہی قوم یورپ کی گلیوں بازاروں سے کالی بلیاں اکٹھی کرتی نظر آتی تھی۔ ان بلیوں کو سال کے ایک مقررہ دن رات کے آخری پہر آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کی وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بلی شیطان کی جاسوس ہے، لہذا شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ لوگ ہر سال بڑی تعداد میں بلیاں جلا دیا کرتے تھے۔ اگرچہ آج کا یورپ کل سے بہت مختلف ہے، ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسی فرسودہ تہمات سے چھٹکارا تو حاصل کر لیا ہے، لیکن ناظرین کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جن سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، 23 سپتمبر 2017 کے حوالے سے ناسا گزشتہ چند سالوں سے عجیب و غریب خبریں پھیلا رہا ہے۔ مثلا کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں خلا سے پراسرار سگنل موصول ہوئے ہیں جو کہ کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوں گے۔ کبھی ان کو لگتا ہے کہ ایلین ہماری زمین پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کبھی یہ خبر آتی ہے کہ خلا میں موجود سیارے اپنے مدار بدل رہے ہیں، جو کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے۔ مزید یہ کہ ہماری زمین کی طرف ایک خوفناک بادل بڑھ رہا ہے جو نائٹروجنی گیس کا مجموعہ ہے، اور جب یہ بادل ہماری زمین سے ٹکرائے گا تو ایک خوفناک دھماکہ ہوگا جس سے بڑی تباہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ماہرین فلکیات نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ 23 سپتمبر 2017 کو آسمان پر موجود ستاروں کا ایک جرمٹ جس کا نام ورگو ہے، اس میں کچھ اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی، جو کہ حقیقت میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یورپی پادریوں نے اس عام سی خبر کو اس قدر اہم بنا دیا ہے کہ قدیم یورپی تہمات کا خوف ایک بار پھر سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک ستاروں کا یہ جرمٹ حضرت مریم علیہ السلام کا ادھورا مجسمہ ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ 23 سپتمبر 2017 کو یسوع المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اور بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہوا تو زمین پر ایک بڑی تباہی ضرور آئے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ سپتمبر اور دسمبر کا مہینہ اہلیان یورپ کے لیے نفسیاتی دباؤ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے دو اہم وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، قدیم یورپی تہمات، اور نمبر دو، لاکھوں کی تعداد میں بننے والی ہالی ووڈ موویز اور ناولز جس میں یورپ کو سپتمبر اور دسمبر میں تباہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے سپتمبر اور دسمبر میں ارضیاتی اور فلکیاتی تبدیلی سے متعلق پبلش ہونے والی ایک عام سی خبر بھی بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یورپ کتنا جدید اور ترقی یافتہ ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بدقسمتی سے قدیم تہمات ان کا پیچھا اب بھی نہیں چھوڑ رہی۔ 2007، 2008، 2010، 2015 اور آج 2017 کو ایک ہی خوف کا سامنا ہے، اور اس خوف میں اضافے کے لیے فلم سازی کی جا رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں،
आखिर ये खौफ पैदा करने का मकसद क्या है? नाजरीन, तमाम शैतानी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक हो चुकी हैं और इन ताकतों के खिलाफ यूरोप में कई तहरीकें भी उठ खड़ी हुई हैं जिनका वजूद रोज बरोज बढ़ रहा है। इन तहरीकों पर नफ्सियाती प्रेशर कायम करने के लिए और पूरी दुनिया को ज़हनी तौर पर आलमी तखरीब कारी का शिकार होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आलमी ताकतें नासा और मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं ताकि होलोग्राम कार्रवाई या एलियन वार से पहले और दीगर एजेंडों के इस्तेमाल से पहले लोग इस कदर हरासा हो जाएं कि मुज़ाहमत न कर सकें। नाजरीन, यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि हम एशियन भी कम नहीं। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हम यूरोप का बाजू थाम कर इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यही वजह है कि हमने अपने दीन, ईमान और सकाफत को पसे पुश्त डाल दिया है और जो हमें यूरोप अता करे हम इसकी पैरवी करते हैं। इनके त्यौहार, इनकी तहजीब हमारी हो चुकी है, हम इनका अंदाज कॉपी करते हैं। लेकिन नाजरीन, याद रखें, शैतानी ताकतों के लिए कोई मजहब नहीं। इनका अपना कदीम तोहमात से भरपूर एक मजहब है। सितंबर और दिसंबर के वो दिन जब यूरोप में पुरअसरारियत अपने उरूज पर पहुंच जाती है, इन्हें यकीन होता है कि बहुत जल्द आसमान से कोई आफत नाज़िल होने वाली है। ऐसे लम्हों में शैतानी ताकतें किसी दूसरी दुनिया की मखलूक बनकर हमला आवर होंगी जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा, जिसे आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर आलमी ताकतों या शैतानी कुव्वतों को यूरोप में कोई बड़ी तखरीबकारी करनी है तो ये 2 माह इनको बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। नाज़रीन, अगर हमने अपनी सोच न बदली, अपने मजहब और सकाफत की तरफ तवज्जो न दी तो ऐन मुमकिन है कि अहले यूरोप की तरह हम भी जलील हो जाएं। तो नाज़रीन, जहन में रखिए 23 सितंबर 2017 को कुछ नहीं होने वाला। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों के जहनों को किसी आलमी तखरीबकारी के लिए तैयार किया जा रहा है और हर साल अहले यूरोप ये 2 महीने बहुत खौफ के आलम में गुजारते हैं। नाजरीन, बहसीयत मुसलमान हमें इन पादरियों के मफरूजात पर बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।